السلام علیکم خواتین و حضرات، کیڈٹ اونلی یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ بچے کو کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن دلوانے کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہے، یعنی کب سے بچے کو تیاری سٹارٹ کر دینی چاہیے. مزید بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے آپ کو انڈکشن پروسیس سمجھنا ہوگا. کسی بھی کیڈٹ کالج کا مور اور لیس تمام کیڈٹ کالجز کا انڈکشن پروسیس جو ہے وہ سیم ہے. اس میں پہلا جو فیز ہوتا ہے جی وہ ریٹن ٹیسٹ کا ہوتا ہے، جو آل اوور پاکستان ایک ہی دن کنڈکٹ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے جی ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، یعنی کہ نارملی سنڈے والے دن کنڈکٹ کیا جاتا ہے. اگر بچے ریٹن ٹیسٹ کوالیفائی کر لیں، اس میں ہزاروں بچے اپیئر ہوتے ہیں پورے پاکستان سے. تقریباً ہر کالج کے کوئی 10 12 15 سینٹر تو بنتے ہی ہیں پورے پاکستان میں. تو اگر بچہ کوالیفائی کر لے ریٹن ٹیسٹ تو اس کے بعد بچے کو کال لیٹر آتا ہے کہ جی آپ آ جائیں انٹیلیجنس ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے. اب نیکسٹ مرحلہ جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے اور انٹرویو ہے، بچہ اگر وہ کوالیفائی کر لے تو اس کے بعد میڈیکل کا فیز آتا ہے. میڈیکل میں کینڈیڈیٹ کو اپنا طبی معائنہ کروانا ہوتا ہے. وہ ہاسپٹل بتا دیا جاتا ہے کہ کس ہاسپٹل سے آپ کو اپنا میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنا ہے، یعنی کہ اپنا میڈیکل ایگزامینیشن کروانا ہے. اس کے بعد فائنل میرٹ لسٹ بنتی ہے جس میں ریٹن، انٹیلیجنس، انٹرویو، یہ تمام چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور جو ٹاپ کے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تقریباً کو 100-120 کینڈیڈیٹس کو سلیکٹ کر لیا جاتا ہے، اور باقی جو بچتے ہیں ان کو ویٹنگ لسٹ میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ تمام کالجز کا تقریباً اسی طرح کا سلیکشن پروسیس ہے. ایک عام اسکول کالج کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ٹف کرائٹیریا ہے کسی بھی کیڈٹ کالج میں ایڈمیشن لینے کا. تو اس کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. سب سے پہلی بات تو آ جاتی ہے ٹائم مینجمنٹ کی. ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو کینڈیڈیٹس ہیں جو اپلائی کرتے ہیں فار کیڈٹ کالجز، کیونکہ نارملی وہ میں 8th کلاس کے بچوں کی بات کر رہا ہوں جو کہ 8th کلاس میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، یعنی وہ بچے 7th میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جب وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں. تو اسکول میں جب وہ ایگزامز عام طور پر ہوتے ہیں تو ان کو ٹائم مینجمنٹ کا کوئی ایشو نہیں ہوتا. جب وہ پیپر دے رہے ہوتے ہیں تو نارملی ایک پیپر کے لیے ان کو 2 سے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا ٹائم مل جاتا ہے، اور ان کے اوپر یہ ٹائم کا پریشر نہیں ہوتا. جبکہ اگر کیڈٹ کالج کے ایگزام کی ہم بات کریں تو وہاں پہ سب سے بڑا پریشر یہی ہوتا ہے کہ آپ کو لمیٹڈ ٹائم دیا جاتا ہے، اور تقریباً ایک سبجیکٹ کے لیے 1 گھنٹہ ٹائم دیا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کا ٹائم آپ کو نہیں دیا جاتا. تو پہلا تو یہ ہے کہ ٹائم مینجمنٹ جو بچہ کر لے تو اس کے کامیابی کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اب اس میں ایسے کیسز بھی ہیں کہ بچے جب پیپر سے نکلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی پیپر تو مجھے سارا آتا تھا، لیکن میں ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم کے اندر میں پیپر نہیں کر پایا. تو یہ ایک ایشو ہے. تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے ظاہر ہے بچے کو پریکٹس چاہیے. دوسرا ایشو یہ ہے کہ بچوں کے کانسیپٹس بہت ویک ہوتے ہیں. اگر ایک بچہ ہے اس کے کانسیپٹ بہت زیادہ ویک ہے تو ظاہر ہے اس کو ایک تیاری چاہیے. اب بیسک کانسیپٹس کی اگر میں بات کروں، میں میتھس کی بات کروں تو بچوں کے نارملی جو کیڈٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں ان کو ملٹی پلائی، ڈیوائڈ، پلس مائنس میں بھی پرابلمز ہوتے ہیں. ان کو ایون فریکشنز کی جو ہے وہ سمجھ نہیں ہوتی. تو یہ جو بیسک چیزیں ہیں جو کہ ہم 4 اور 5th کلاس میں ہم پڑھ لیتے ہیں جو کانسیپٹ، وہ بچوں کو 7th کلاس میں نہیں آ رہے ہوتے. تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے تیاری کا ٹائم بھی زیادہ چاہیے ایز کمپیئر ٹو کینڈیڈیٹ جس کے کانسیپٹ بہت زیادہ کلیئر ہیں، اور وہ جو ہے اس کی پکنگ پاور بھی اچھی ہے اور اس کی بیس بہت اسٹرانگ ہے. تو اس کے مقابلے میں اس کو تو ٹائم کافی زیادہ چاہیے. پرابلم یہ ہے کہ کریٹیو رائٹنگ کا پرابلم ہے. اب ہمارے اسکولز میں ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ان سین آپ کو ٹاپک دیا جائے. نارملی 4-5 ٹاپک، پیراگرافس وغیرہ، ایسیز وغیرہ یہ یاد کروا دیے جاتے ہیں، اور اسی میں سے بچہ مطلب رٹا لگا لیتا ہے. اور ٹیچرز پہلے سے ہی بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ 4-5 ٹاپکس ہیں، ان کو یاد کر لو، کوئی ایک ٹاپک آ جائے گا. جبکہ کیڈٹ کالجز میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. اردو اور انگلش کے پیپر میں جو کریٹیو رائٹنگ ہے، ان سین ٹاپکس ہوتے ہیں. کسی کو نہیں پتا کس ٹاپک کے متعلق ایسے یا پیراگراف آئے گا، تو لہٰذا بچے میں یہ ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ خود سے لکھ سکے. اب آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ بچے پڑھ تو انگلش میڈیم میں رہے ہوتے ہیں، ان کی 7th کلاس میں اگر ایک بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ اس کی اگر اسکولنگ دیکھیں تو پی جی، نرسری، پریپ ملا کر اس کی 10 سال کی اسکولنگ بن رہی ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو ایک ٹاپک دے دیا جائے تو وہ 10 سینٹینسز بھی کریٹیو رائٹنگ کسی ان سین ٹاپک کے اوپر وہ نہیں لکھ پاتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسکولز میں یہ پریکٹس نہیں کروائی جاتی. تو یہ ایک ایشو ہے جس کو ریزالو کرنے کے لیے بچے کو ٹائم چاہیے. ایک اور ایشو جو دیکھنے میں آیا ہے وہ پریزنٹیشن سکل کا ہے، کیونکہ بچوں کی جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کی پریزنٹیشن سکلز بہت زیادہ ویک ہوتی ہیں. ان کے پیپر میں ان نیسیسری یوز آف مارکر، کٹنگ، اوور رائٹنگ یہ دیکھی جا رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جو پیپر ہے پریزنٹیبل شکل میں نہیں ہوتا. تو یہ تمام ایریاز جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، جو کہ ٹائم مینجمنٹ، کریٹیو رائٹنگ، کانسیپٹ یعنی کہ بیس، بچے کی بیس اگر اسٹرانگ ہے،
اور پریزنٹیشن سکلز اگر بچے کی بہتر ہیں، اگر ان چاروں ایریاز میں بچے کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ بچے کو تیاری کے لیے 2 سے 3 مہینے کا ٹائم کافی ہے. لیکن اگر ان تمام ایریاز میں آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ ویک ہے تو میرے خیال سے میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ کم از کم بچے کو آپ 1 سال دیں تاکہ وہ ان ایریاز کو امپروو کرے اور ہزاروں جو کینڈیڈیٹس اپیئر ہوتے ہیں ان میں وہ کمپیٹ کر سکے. اور اینڈ میں آپ سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اپنے بیٹے کو کسی بھی کیڈٹ کالج کی تیاری کروانا چاہتے ہیں تو لاہور بورڈنگ اکیڈمی میں کیڈٹ کلاس جاری ہے. اگر آپ داخلہ دلوانا چاہتے ہیں تو ہمارا واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ شو رہا ہوگا، ہمیں رابطہ کریں. آؤٹ اسٹیشن کینڈیڈیٹس کے لیے ہمارے پاس بہترین ہاسٹل فیسلٹی بھی موجود ہے، تو اگر کیڈٹ کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور کانٹیکٹ کریں. تھینک یو. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں.